بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب عز و جل فرماتے ہیں، اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی، ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، کڑی ہے اور دردناک ہے۔ تو ہماری جو بستی ہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو وطن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو ہے ہمارے لیے ایک دنیا کا جو جہنم ہے نا، وہ ایک جہنم تو وہ ہے جو قیامت کے بعد جب ملے گا، اور ایک جہنم وہ ہے جو دنیا میں ہے، اور یہ جہنم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے، اور ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ نے، اور ہمارے پورے جو ادارے ہیں انہوں نے۔ اور اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جب اللہ بستیوں کو پکڑتا ہے، کون سی بستیوں کو پکڑتا ہے اللہ، کون سی بستیوں کو پکڑتا ہے؟ ان کے ظلم پر۔ جس بستی میں جو ہے حکمران ظالم ہو جائیں اور عوام الناس پر اور بے گناہ لوگوں پر، کمزور لوگوں پر اس طرح سے ظلم کریں کہ ان کے گھروں کے گھر برباد کر دیں، اس طرح سے ظلم کریں کہ ان کو بولنے تک کی اجازت نہ ہو، اس طرح سے ظلم کریں کہ انہیں اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کی اجازت نہ ہو، اس طرح سے ظلم کریں کہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ اس دنیا سے ہی رخصت کر دیں، جیسے ہمارے پیارے ارشد شریف بھیا کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ کس قدر گھنونے طریقے سے شہید کر دیا گیا، ہمارے پیارے ذل شاہ کو کس قدر دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، فیصل عباس کو پل سے نیچے گرا دیا گیا، معظم کو گولیاں مار دی، ہمارے پیارے لیڈر کو گولیاں مار دی، اور لیکن اس کے باوجود جو ان کا ظلم ہے نا وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے عمران ریاض خان کو جو ہے اس طرح سے رکھا گیا کہ جیسے بندہ، اللہ معاف فرمائے، کسی دشمن پہ بھی اس طرح کا ظلم نہیں کرتا کہ جو ان کو اس طرح اندھیرے جو ہے جگہ پہ رکھا گیا، اور اس طرح سے کہ آج وہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لیڈر جو پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ لیڈر جس پہ 22 کروڑ عوام جو ہیں اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان کو ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا ہے، اس قدر یہ ظلم ہے۔ تو اسی ظلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا بستیوں پر، ان کے ظلم پر، بے شک بڑی ہی دردناک ہے۔ اور یہ جو بستی ہے یہ ظلم کی بستی ہے، ظلم کرنے والے جو ہیں وہ چند ہزار ہیں یا چند لاکھ ہیں، لیکن جو بے گناہ ظلم سہ رہے ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے ہیں، اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے پاک پروردگار، تیرے پاک حکم کے مطابق ہم جتنے جوگے تھے، آپ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو گروہ حق پر ہو، یعنی جس گروہ پر ظلم کیا جا رہا ہو وہ حق پر جو گروہ ہو، تو اس کا ساتھ دو اور ظالموں کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالموں کے خلاف ان سے مل کر لڑو۔ تو یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں لڑنے نہیں دے رہے۔ ہم لڑ کس طرح رہے ہیں ان سے؟ ہم صرف اپنی زبان کے ذریعے ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ ظالم ہو، تم لوگ فرعون ہو، تم لوگ یزید ہو، تم لوگ نمرود ہو، تم لوگ جو ہے عبید اللہ لعین ہو، ابن زیاد ہو، تم لوگ حجاج ہو،
ہم کلمہ حق بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے انسیکیور ہیں اس جو ہے وہ نہتی عوام سے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی قیدوں میں ڈالا ہوا ہے، محض اس بات پر کہ عمران خان زندہ باد، محض اس بات پر کہ پی ڈی ایم نامنظور۔ تو یہ جو حکمران ہیں، دل چاہتا ہے کہ اللہ اب پکڑ میں لے لیں ان کو، اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہے۔ انشاءاللہ جب ان کی پکڑ ہوگی تو ان کا انجام جو ہے نا فرعون اور یزید اور نمرود جیسا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ طاغوتی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں جو ہیں کب تک بے لگام رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا مالک ہماری مدد کرے گا، اور یاد رکھیے گا کہ ظالم ہونا جو ہے وہ یزیدی طریقہ ہے، ظالم ہونا یزیدی طرز عمل ہے، اور مظلوم ہونا حسینی پیروکار ہونے کی علامت ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کبھی بھی برے راستے پر چلنے کی توفیق اور ہمت نہ دینا، بلکہ ہمیں مسکینوں کو، حقیروں کو ایسے راستے پر چلانا جو واقعی تیرے پیارے حبیب اور تیرے پیارے حبیب کے پیارے پاک نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔